ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سردار بھائی اس محبت کے لیے کہ نعت پڑھنے میں میرا بھی حصہ رہا۔ ایک مطلع دو شعر سن لیجئے، پھر ایک مطلع دو شعر ترنم سے آپ کو سناؤں۔ ایک مطلع یوں عرض ہے صاحب کہ حاضر کرتا ہوں، سنیے جی۔ نعت نبی کے شوق کو اس دل میں، نعت نبی کے شوق کو خیر بھی ذہن سے سلیپ ہو گیا، تو میں ترنم سے ہی دو تین شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد۔ ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، شفاعت رسول کی، ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی، سبحان اللہ، اطاعت رسول کی، جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی۔ اور شعر سنیے صاحب جی ارشاد۔ اور شعر اگر آپ تک پہنچے اچھا لگے تو ذرا آپ بھی شرکت کیجئے، مشاعرہ بس یہیں سے شروع ہو جانا چاہیے۔ بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سنیے بھائی، حاضر کرتا ہوں، آپ لوگ بھی شریک۔ اطاعت رسول کی تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، کھولوں گا پھر کبھی، تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، تا عمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا پھر کبھی، ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی، زیارت رسول کی، ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی، دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جلا پائے گی اسے، دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی، محبت رسول کی، جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی، تا عمر ایسی آنکھ کو بوسے کروں ندیم، بوسے کروں ندیم، تا عمر ایسی آنکھ کو بوسے کروں ندیم، تا عمر ایسی آنکھ کو بوسے کروں ندیم، جس آنکھ کو ہوئی ہو زیارت رسول کی، زیارت رسول کی، ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی۔ شکریہ۔
عزیزان محترم، ماشاءاللہ مشاعرے کی فضا کافی مقدس، متبرک اور نورانی ہو گئی ہے۔ اب آئیے ہم شاعری کا وہ صندل مہکاتے ہیں جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان جنت نشان کی آزادی کے 75ویں جشن کے اس پرمسرت موقع پر دیار محبت شہر نگاراں حیدرآباد دکن کی سرزمین پر دارالسلام کے پرشکوہ میدان میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں ملک کے کونے کونے سے عالمگیر شہرت کے حامل انقلابی لب و لہجے کے شاعروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں پچھلے 2 ہفتوں سے حیدرآباد میں جشن آزادی تقاریب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 30 جولائی کو سالار ملت آڈیٹوریم میں کل ہند سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں ملک بھر کے دانشوروں نے اپنے بیش قیمت مقالے پیش کیے تھے، اور کل سالار ملت گراؤنڈ ٹولی چوکی حیدرآباد میں جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ آج کا یہ تاریخ ساز مشاعرہ ان تقاریب کا بام عروج ہے۔ میں تمام مہمان شورائے کرام، تمام میزبان شورائے کرام اور تمام معزز حاضرین مشاعرہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ایک موضوعاتی مشاعرہ ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جد و جہد آزادی میں مسلمانوں نے ہراول دستے کا رول ادا کیا تھا۔ جب مسلمان مجاہدین آزادی کی بات ہوتی ہے تو تصور میں کئی نورانی چہرے ابھر آتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شہنشاہ ظفر، علامہ فضل حق خیرآبادی سے لے کر شہید اشفاق اللہ خان تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں نام ذہن میں جھلملانے لگتے ہیں، اور جب بات مسلمان رہنماؤں کی آتی ہے تب بھی کئی نورانی چہرے تصور میں ابھر آتے ہیں۔ خاص طور سے مولانا آزاد کی یاد آ جاتی ہے، جن کی ذہانت، فطانت، فصاحت، بلاغت اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر مولانا آزاد آج کی متعصب لیڈرشپ اور چرب زبان میڈیا کے روبرو ہوتے تو خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سیاسی نقار خانے میں جہاں بہت سے طوطی بولتے ہیں، وہاں ایک گرجنے والا شیر مظلوموں کی آواز بن کر دہاڑتا ہے۔ اس شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آپ تالیاں بجا سکتے ہیں، کنجوسی مت کیجیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، مولانا آزاد اپنے دور میں صحیح تھے، سالار ملت اپنے دور میں صحیح تھے، اور ہمارے دور میں جو صحیح ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی سنگ میل بن کر، کبھی شمع راہ بن کر نئے راستے دکھائے، نئی منزلیں سجھائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ محبان قوم کا قافلہ ہے، یہ نقیب ملت کا قافلہ ہے، یہ حبیب ملت کا قافلہ ہے، یہ سالار ملت کا قافلہ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا
جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ چلیے، فضا تیار ہو گئی ہے، شاعری کا صندل مہک گیا ہے۔ اب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ہمارے میزبان شاعروں کے قافلے سے ایک ایسے شاعر کو آواز دی جائے جو اپنے میٹھے میٹھے لہجے کی وجہ سے، اپنی خوبصورت شاعری کی وجہ سے، اپنے شیریں ترنم کی وجہ سے آپ کے دلوں میں اپنا مکان رکھتا ہے، آپ کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہے۔ میری مراد ڈاکٹر طیب پاشا قادری سے ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آئیں اور اس جشن آزادی کے مشاعرے کا آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری۔ تھوڑا سا اوپر کر دیجیے۔ السلام علیکم معزز سامعین اور شعراء کرام، سب سے پہلے میں تمام کو ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد۔ ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ واہ۔ ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، ہم نے ہی صلیبوں پہ چڑھایا ہے سروں کو، اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے، اطراف ہمارے ہی ہر ایک دار و رسن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ ایک مطلب دوسرے سماعت فرمائے گا۔ کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے، واہ، چھاؤں اوروں کو ملی واہ واہ واہ، پیڑ لگایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے، کیا کہنے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، خون خستوں میں کئی بار بہایا ہم نے۔ ایک مطلب دو شعر، کیونکہ حضرات ہم ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن حالات کچھ اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ شعراء کی ذمہ داری ہے کہ ان پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چند شعر پیش کر کے میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، سماعت۔ ارشاد۔ محترم احمد پاشا قادری صاحب موجود ہیں، سماعت کریں۔ ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا، ظالموں سے کہہ دینا انقلاب آئے گا، ہوگا ان
ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا ہوگا ان کا سر نیچا، انقلاب آئے گا۔ شعر اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، ہم کو بے وطن کرنے، ہم کو بے وطن کرنے سازشیں جو کرتا ہے، در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا، در بدر وہ خود ہوگا، انقلاب آئے گا۔ صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو، صرف ایک فرقے سے، صرف ایک فرقے سے دشمنی ہے کیوں تجھ کو، کفر تیرا ٹوٹے گا، انقلاب آئے گا، کفر تیرا ٹوٹے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص میں سماعت کریں۔ تیری گرد پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی، تیری گرد پا ایک دن، تیری گرد پا ایک دن تیرے سر پہ آئے گی، یہ یقین کھیل یہ ہے 2 دن کا، انقلاب آئے گا، کھیل ہے یہ 2 دن کا، انقلاب آئے گا، ظالموں سے کہہ دینا۔ ایک نظم کے چند بند میں پیش کر کے اپنی جگہ لوں۔ ارشاد ارشاد۔ سماعت فرمائیں۔ کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا، نام ہوا بدنام ہمارے دیش کا، نام ہوا بدنام ہمارے دیش کا، کون اب گھنشیام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا، سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی، کیسے بجائیں ہم خوشیوں کی شہنائی، سر سے اونچی ہو گئی ہے اب مہنگائی، کیسے بجائیں ہم خوشیوں کی شہنائی، روز نیا ہے دام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا۔ اور یہ بطور بند سماعت رہے گا خاص سلیم بھائی۔ جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا، جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا، جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا، راون بھی ہے رام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا،
کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا؟ جانے کتنے پھر پڑھ دیجئے یہ بند. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. جانے کتنے معصوموں کا خون ہوا، بلڈوزر جنگل کا اب قانون ہوا. راون بھی ہے رام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا؟ جتنے اونچے عہدوں پر مامور ہیں، دانستہ وہ عقل سے سب مجبور ہیں. جتنے اونچے عہدوں پر مامور ہیں، دانستہ وہ عقل سے سب مجبور ہیں. الٹا ہے ہر کام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا؟ اور مقت سے پہلے آخری بند سماعت فرمائے گا. ارشاد. سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی، کون کرے گا خدمت اب سنسار کی؟ سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی، کون کرے گا خدمت اب سنسار کی؟ سب کو پڑی ہے اپنی جے جے کار کی، کون کرے گا خدمت اب سنسار کی؟ ہونے لگا نیلام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا؟ اور مقطع کا بند سماعت کریں. ارشاد. ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی، طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی. ہے جو مسلمانوں کی شریعت اسلامی، طیب اس میں دخل سے ہوگی ناکامی. ہے یہ غلط اقدام ہمارے دیش کا، کیا ہوگا انجام ہمارے دیش کا؟ کیا ہوگا انجام ہمارا؟ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آپ کے جانے پہچانے شاعر، آپ کے محبوب شاعر جناب ضیاء ٹونکی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور منتخب نعتیہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. راجستھان ٹونک سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر جناب ضیاء ٹونکی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کروں گا. اور حاضر کرتا ہوں کہ ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا، ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا، یعنی صلی علی سے کہہ دوں گا، یعنی صلی علی سے کہہ دوں گا. مان جا دیکھ گردش دوراں، ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. مطلع حاضر کر رہا ہوں. یہاں کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، یہاں کا جینا بھی بے بسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے. بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے، یہاں کا جینا تو بے کسی ہے.
यहाँ का मरना भी बेबसी है। हाजिर कर रहा हूँ, इसी सुकून के साथ सुन लें। हालांकि ये मुशायरा बहारिया मुशायरा है। दारुस्सलाम वही दारुस्सलाम है जहाँ बहुत अच्छा नातिया मुशायरा भी सुना जाता है। हाजिर कर रहा हूँ। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की रोशनी में सुई में धागे पिरो लिया करती थी। सुभान अल्लाह। इस मजमून को इस तालिब इल्म ने इस शहर में ज़म करने की कोशिश की है। हाजिर करता हूँ। इरशाद। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। वो जिसके चेहरे की रोशनी में हुजूर बीबी जी आयशा ने, वो जिसके चेहरे की रोशनी में हुजूर बीबी जी आयशा ने पिरो लिए धागे सुइयों में, वो नूरी नूरी मेरा नबी है। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोज़े पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है, यहाँ का जीना। जज़ाकल्लाह। और मैं चाहता हूं कि इस मौके पर एक ऐसी शायरा को आवाज़ दी जाए जिसे सुनने के मुश्ताक आप भी हैं, हम भी हैं। हम जानते हैं मुसलमानों में हुर्रियत का जज्बा पैदाइशी होता है। दुनिया को आज़ादी का तसव्वुर इस्लाम ने दिया, मसावात का तसव्वुर इस्लाम ने दिया, ज़ात पात का भेद, काले गोरे का फ़र्क इस्लाम ने मिटाया। जंग आज़ादी में मुसलमानों ने हरावल दस्ते का रोल अदा किया। जहां मर्दों ने अपना काम किया, वहीं उन मुजाहिदीन में ख़वातीन ने भी अपने हिस्से का चिराग रोशन किया। आज की हमारी महफिल में एक खातून शायरा नूरी अजीज़ जो जालना से तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से इस महफिल को सरफराज करें। नूरी अजीज़ साहिबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, असातिज़ा, शोरा हज़रात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुशायरा कमेटी वालों की भी ममनून और मशकूर हूँ कि मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में ये मुशायरा पढ़ने का मौका फराहम किया। मैं हाजिर कर रही हूँ बतौर ख़ास 4 मिसरे। सबसे पहले 4 मिसरे हाजिर करना चाहूँगी आपकी अदालत में, जो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नज़र कर रही हूँ। यकजहती की वो पहचान नज़र आते हैं, यकजहती की वो पहचान नजर आते हैं, जालिमों के लिए चट्टान नजर आते हैं। जालिमों के लिए चट्टान नजर आते हैं। जिंदगी वक्फ जो कर देते हैं औरों के लिए, जिंदगी वक्फ जो कर देते हैं औरों के लिए, आज भी ऐसे कुछ इंसान नजर आते हैं। वाह। आज भी ऐसे कुछ इंसान नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का। वैसे तो ये अहले दानिश का मजमुआ है। इशारे किनारे समझने वाली सामईन है। मैं हाजिर कर रही हूँ। मैं लेके आंखों में एक इनकलाब आई हूँ,
मैं लेके आंखों में एक इनकलाब आई हूँ, तेरे सवाल का बनकर जवाब आई हूँ, तेरे सवाल का बनकर जवाब आई हूँ। वाह। मैं शाहे गुल हूँ, तू तलवार मत बना मुझको, मैं शाहे गुल हूँ, तू तलवार मत बना मुझको, यही बताने तुझे बेनकाब आई हूँ, यही बताने तुझे बेनकाब आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 4 मिसरे हाजिर कर रही हूँ। वैसे तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नासूर कौन कौन है और अपने मुंह से कौन नासूर बन रहा है, मैं हाजिर कर रही हूँ बतौर खास। इरशाद। सियासी लोग जो नफरत का कर रहे धंधा, सियासी लोग जो नफरत का कर रहे धंधा, गले में उनके भी आएगा एक दिन फंदा, गले में उनके भी आएगा एक दिन फंदा। आपके नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तजुर्बेकार माहिर असातिज़ा की निगरानी में तालीम, इंग्लिश मीडियम के साथ असरी और दीनी तालीम, जूनियर और सीनियर कंप्यूटर लैब, छुपी सलाहियतों को उभारने के लिए इंडोर गेम, सेमिनार, इस्लामिक क्विज, सीरतुन नबी जलसे, ड्राइंग, पेंटिंग के अलावा एक्सकर्शन, पीटी वगैरह का एहतमाम। दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा, हैदराबाद।